परम पुरुष पुरंदर हुजूर महाराज रासोमयाल के चरणों में माथा टेकता हूँ और बार बार उनका शुक्र करता हूँ, नजराना लाता हूँ और मेहर ही मेहर और दया ही दया मांगता हूँ। रक्षा और संभाल की गुजारिश करता हूँ, क्योंकि सिवाय आपके चरणों के और कोई सच्चा और ठिकाना हम लोगों के लिए नहीं। यहाँ तो संसार के दुख सुख लगे हुए हैं, रोग शोक भी बढ़ रहा है, तकलीफ भी बहुत होती है और कभी कभी तकलीफ ऐसी होती है जो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। लेकिन जो मार्ग के आपने बताया है, जो मार्ग के स्वामी जी महाराज ने दर्शाया है, जिसको सुरक्षित मार्ग कहते हैं और जिसमें 3 बातों पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। राजस्वामी नाम का स्मरण करना, क्योंकि ये ध्वन्यात्मक नाम है और उसकी धुन घर घर में हो रही है। जितना गहरे अंतर्मुख होकर इस नाम का स्मरण करोगे, उतने ही उधर से आवाज आएगी और वो तसल्ली देगी। और फिर भी संसार के बदलती परिस्थितियों में नाम का सहारा सबसे ज्यादा मजबूत है। इसी तरीके से हुजूरी स्वरूप का ध्यान जमाना चाहिए। एक टक स्वरूप को निहारते रहिए, निहारते रहिए, निहारते रहिए, जब तक कि आंख पलक बंद ना हो जाए, कि आंख से आंसू ना निकलने लग जाए। इसके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दुनिया में आप लोगों को हर काम के करने की आदत है, प्रैक्टिस है, तो फिर स्वरूप के ध्यान के अभ्यास में कोई अचरज बात नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि गुरु स्वरूप का ध्यान तीत और पतीत के साथ अंतर्मुख अवश्य कीजिए। तीसरी बात, धुन के साथ सूरत को चढ़ाने की, जिसको सूरत शब्द योग का अभ्यास कहते हैं। और ये तरीका कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने प्रकट किया है, जिसमें ना आपको घर छोड़ना, न गृहस्थी छोड़नी, न दुनिया के काम काज छोड़ने, सिर्फ 1 घंटा सुबह और शाम को बैठकर उस निश्चित आसन पर अंतर में आती हुई धुन को सुनना है, जो शब्द की धुन, क्योंकि सारी रचना शब्द के आश्रय है और शब्द से ही रचना हुई है, शब्द पर ही ठहरी हुई है। उस शब्द से ही सारी जितनी एनर्जी निकल रही हैं, या निकल चुकी हैं, या आगे निकलने वाली हैं, वो सब उस पर ही आधारित हैं। और स्वामी जी महाराज ने दया करके हम लोगों को सुरक्षित योग का अभ्यास बता दिया कि रोज कुकट आसन पर जो मुर्गे की बैठक है, बैठो और मन और चित्त को संसारी काम काज के गुनामन से हटाकर तीसरे तिल पर, जो कि दोनों आंखों के मध्य, जहां नाक की जड़ शुरू होती है, आधे अंतर की तरफ स्थित है, और वहीं पर सूरत की बैठक है, और वहां से आंखों में आकर आंखों से सब काम आप यहां का करते हैं। इसलिए आंख का ही खेल है।
بچہ ماں باپ کی آنکھ کو دیکھتا ہے، جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں تو استاد کی آنکھ کو دیکھتے ہیں، جہاں حاکم ہے تب اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، غصہ ہے کہ خوش ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ یہاں پر اپنے گرو کو خوش کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، نہارتے ہیں، جس میں سے ہمیشہ ستیہ کی کا نور اور پریم کی دھار جاری ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تک ہو کر سوروپ کا دھیان کرنا چاہیے، سوروپ کو چت میں بسانا چاہیے، اور پھر سب کچھ یہ دھیان، سمرن اور بھجن ایک ہی چیز پر آدھارت کیا ہے، اور اس کے اوپر حضور مہاراج نے ادھک سے ادھک بل دیا ہے، اور وہ ہے پریم۔ پریم کی زبردست شکتی ہے۔ جب تک مالک کے چرنوں میں ہماری پریت و پتیت نہیں لگے گی، تب تک وہ پریم کی دات بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں کو پریت و پتیت کل مالک کے چرنوں میں مضبوط باندھنے چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی بھی ویکتی یہاں سے کوڑا چلا جائے۔ ایک چھینٹا بھی اگر پریم کا پڑ جائے گا تو اس سارے مربھومی میں ہریالی چھا جائے گی۔ اس سمے چاروں طرف سوکھا ہی سوکھا ہے، کیونکہ سب پریم کے بنا سوکھے ہیں، ادھورے ہیں۔ ان سے درخواست یہ ہے کہ داتا دیال آپ پریم کی ورشا کریں، سب کے ہردے میں اپنے چرنوں کی پریت و پتیت بسائیں اور ان کو پریم کی بخشش کریں، کیونکہ آج کا زمانہ بہت بے ڈب ہو گیا ہے، اور یہ بے ڈب ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ کلجگ اپنے یوون کی طرف چل رہا ہے۔ ظاہر تو نہیں چلنے دیا جائے گا، لیکن اس سمے جو کچھ بھی کاتکی گھٹنائیں دیکھنے اور سننے اور پڑھنے میں آتی ہیں، ان سے جی گھبراتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ سارے کے سارے اخبار بھرے ہوئے ہیں گندگی سے۔ اگر 4 پیج کہیں پڑ جاؤ تو ایک کسی کونے میں کوئی اچھی خبر ملتی ہے۔ کارن اس کا یہ ہے کہ درشٹی کون گندی ہو گئی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اچھے انسان نہیں ہیں یا انسانیت بالکل غائب ہو گئی ہے، بھکت ہیں اور وہ اپنا بیراگ و انوراگ کا سمنوے اپنی زندگی میں دکھاتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو کوئی شائع نہیں کرتا، گندگی ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ نرک کا کیڑا نرک میں ہی خوش رہتا ہے۔ تو یہ نرکی جیووں سے اپنا بچاؤ اور رکشا آج کی سب سے بڑی اور گمبھیر بات ہے، اور ہر ستسنگی کو میں یہ پریرت کرتا ہوں کہ آپ اپنا چال چلن دھن وہی اپنانے کی کوشش کیجیے جو کہ حضور مہاراج نے پریم پتر میں کہا ہے، اور پریم بانی کے رسیلے شبدوں میں وہ رس ملتا ہے۔ اس سمے نیرس ہے اور حضور کہتے ہیں کہ سرس بنو، تو وہ رس کون دے گا؟ وہی رسیلے دیں گے۔ رسیلے چھوڑو، امرت دھارا، رنگیلے رنگ دو چنر ہماری۔ تو پھر
ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ اس جیو کو کہاں چین ہے، کہاں سکھ ہے، کہاں شانتی ہے. تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ان چرنوں میں سکھ ہے، شانتی ہے، ترپتی ہے اور برداشت کی طاقت بھی ہے. اس لیے پورا پورا وشواس کل مالک راج سوامی دیال کا لانا چاہیے اور اپنی کرنے کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے. کیونکہ بچے ہیں، بہت سی باتیں ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں. ایک تو بچوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. آج وہ میرا جنم دن ہے، 84 سال پورے کر لیے، لیکن سنسکار جو پڑے ہوئے ہیں سب بات ہم لوگ اپنے بابا دادی کو، اپنے ماتا پتا کو بتاتے تھے. یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ ہم لوگوں کو اگر اسکول میں جانا ہے تو کتنی دیر میں ہم واپس لوٹ جانے چاہیے. کہتے کچھ نہیں تھے، ڈانٹ پھٹکار ہم لوگوں کو نہیں پڑی. چپت تو بہت دور ہے. آج کل کے مائیں اور پتا بھی ذرا سا غصہ کر کے بچے پر اپنی کنٹھا پرگٹ کرتے ہیں. ہم لوگ تو بھاگیوان بچے تھے، کیونکہ پرم پروش پورنجنی حضور مہاراج کے بچے ہیں، صاحب کے بچے ہیں، اپنے ماں باپ کے بچے ہیں. ہم لوگوں کو تو اگر زور سے نام لے لیا گیا تو ہی ڈر جاتے ہیں، اور پھر دوڑ کے سوائے ان کے چرنوں کے کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے. آج بھی انہی کی طرف نگاہ جاتی ہے، اور پھر جو کچھ کریں گے وہ موت سے کریں گے، اور موت سے جو کچھ بھی ہوگا وہ منظور ہے، جیسا بھی ہوگا. کیونکہ ان کی موت ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتی ہے. زندگی کی ایک اوادھی تو ہے، اور پھر اس سنسار میں ہے کیا کہ جس کو دیکھنے کے لیے بہت سمے چاہیے. سب کچھ تو دیکھ لیا، ویوگ دیکھ لیا، روگ شوق دیکھ لیے، کیا چیز رہ گئی؟ ایک پام ماں پڑی ہوئی ہے بستر پر، اس نے اپنا لڑکا کما دیا. لیکن وہ جو ماتا پتا ہیں، پرم پروش پورنجنی حضور مہاراج، وہ ہمیشہ رکشا اور سماج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. انہیں دل وشواس ہے کہ یہاں رکھے ہم لوگوں کو، وہاں رکھے ہم لوگوں کو، ادھر ادھر جہاں، ہم کو بس وہ چاہیے، ان کے چرن چاہیے، ان کا درشن چاہیے، ان کی مہر کا ہاتھ سر پر چاہیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آج 84 سال زندگی کے ختم کر لیے اور 85ویں برس میں پرویش کر رہا ہوں. اس پیریڈ میں میں نے بہت اتار چڑھاؤ زندگی کے دیکھے.
संघर्ष देखे हैं, संघर्ष से जूझने की आदत भी पड़ी है, लेकिन इन दुनियादारों के सामने मुझको मेरे मालिक ने कभी झुकने नहीं दिया। अगर झुकना है तो इन चरणों में झुकना है, और इन दुनियादारों के सामने झुकने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात बच्चों याद रखना कि नीति पर चलना चाहिए। हम लोग और लोगों से भी ज्यादा बंधे हुए हैं। यहाँ के बच्चे बच्चे को जो हुजूरी रीत और नीत है उसका पालन करना पड़ेगा। रहन सहन में भी, ढंग में भी, अपने व्यवहार में भी कोमल वचन का प्रयोग होना चाहिए। हम लोगों ने तो बचपन से तू तड़ाक की बोली सुनी ही नहीं कभी। अपने माता को नहीं, पिता और बाबा को आप कहते थे और माँ को तुम कहते थे, दादी को भी तुम कहते थे, और आपस में बहन भाई सब एक दूसरे से तुम कहते थे। अब कुछ दिनों से ही आप चल गया है। लेकिन जो तुम तो तुम है, और तुम तो तुम ही हो, तुम ही तो सब जगह हो। जहां तुम वहां हम, जहां हम वहां आप, तो आप से बढ़कर तुम, और तुमसे बढ़कर तुम दाता दयाल हुजूर महाराज राम स्वामी दयाल, माता भी पिता भी। इसलिए मैं बस एक बात और कहना चाहता हूं, और वो ये है कि आजकल जो परिस्थितियां हो रही हैं, खासतौर से राजनीति, वो बहुत गंदी है। बच्चों को मेरी ये हिदायत है कि बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत मत पालो, उससे तुम लोगों का बिगाड़ ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अच्छी बातें बहुत कम और गंदगी दिखाई जाती है। मैं पूछ सकता हूं कि दुनिया में सिर्फ इन हत्याओं और बलात्कार और दुनिया भर के अत्याचार और अपराधों के अलावा और कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है? कितना हिस्सा वो अच्छे काम का दिखाया जाता है और कितनी गंदगी भर दी जाती है। इसलिए मैं सब बच्चों से आज के दिन ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को हमारे माँ बाप ने अच्छी बात सिखाई, अच्छा चाल चलन सिखाया, अच्छे चाल ढाल में रखा, तो दूसरे लोग ये कहते थे कि ये तो सब डरपोक हैं, इनसे कुछ काम नहीं होगा, तो साहब हंसते थे। मैं आपसे कहता हूं कि वो डरपोक बना जो बचपन में था, जो बाबा दादी और बाबा की गोदी में जाते थे, उसमें जितना आनंद था, जितनी तृप्ति थी, उतनी संसार में कहीं नहीं है। आग बरस रही है। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखें, और कोई बात अपने माता और पिता से नहीं छिपानी चाहिए। माँ को तो सब कुछ बताना चाहिए। माँ तो प्यार करती है, माँ ने तुम्हें जन्म दिया, माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हमको तो अपनी माँ की याद आती है, और माँ की याद तो हमेशा आती रहती है। और फिर जब ज्यादा आती है तो फिर हुजूर महाराज में माँ देखते हैं, क्योंकि बच्चा कहीं गंदगी में भी आ जाए, माँ साफ कर देगी, कपड़े बदल देगी, वो प्यार कर देगी, वो गोदी से लिटा लेगी, वो दूध पिला देगी। तो माँ है, माँ है, हुजूर महाराज है माता। फिर क्या चिंता करना।
اس لیے جو کچھ بھی ہے سب مالک کی موت سے ہوگا اور ہو رہا ہے. جس چیز میں دخل نہیں ہے دخل نہیں ہے. اور ایک چیز ضرور ہے کہ چرنوں میں لپٹنا یہ تو ہمارا مولک ادھیکار ہے. مولک ادھیکار ہے چرنوں میں لپٹنے. اور پھر ان کی یہ بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ وہ نگاہ مہر نگاہ کرم ڈال دیں. ان کی پڑی ہوئی درشٹی سے سب بیڑا پار ہو سکتا ہے. تو وہ تو کہتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک اور ہم لوگوں کی دوڑ حضور مہاراج کے پاس تک ان کے چرنوں میں لپٹنے تک. جو کچھ بھی درد ہے تو ان سے عرض ہے. جو درد ہے وہ ان سے عرض ہے. جو اگر مسکان ہے تو وہ ان کی دی ہوئی ہے. جو پیار کرنا سکھایا ہے تو وہ ان کی ہے. بہرحال میرا مجھ میں کچھ نہیں. جو کچھ ہے سب تو اور تیرا تجھ کو سونپتے کیا جاوے گا مور. مور توڑ چھوڑ کر ہم تو بس حضور مہاراج کے چرنوں میں بندے کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ایک آسرا ان کا باندھے رہیے. اور شانتی اور پریم کا یہ سندیش تو سرو سادھارن کو بھی دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے ابھی اتنے بھاگ نہیں ہیں کہ وہ ستسنگ میں شامل ہوں، لیکن ان کو بھی یہی کہنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ میں ایسی کرنی مت کیجیے جس سے دوسرے کو دکھ ہو. سب کو سکھ پہنچا تیرے بھلے کی کہوں. دکھ نہ دے تو کائیں تیرے بھلے کی کہوں. چیتو میرے پیارے تیرے بھلے کی کہوں. اس لیے چیتانا تو پڑتا ہے. اور دیکھیے کہ جس یگ میں اگر آپ اتہاس دیکھیں گے جہاں کہیں سماج کے اندر استھرتا آئی اور ایک طرح سے سکریتا سماپت ہو گئی، تبھی کسی نہ کسی طرح سے اوتار ہوئے، یوگی یوگیشور گیانی ہوئے. اور اس کل یگ میں تو پرم سنت کبیر صاحب جب سے تشریف لائے تب سے سنت برابر آتے رہے. اور پرم پروش پورندنی سوامی جی مہاراج نے تو یہاں پر سنت مت استھاپت کر دیا اور ان کے نردھار ہمیشہ کارکن ہے اور ہمیشہ بنی رہے گی. اس لیے وہ لوگ جو کہ اس کے نزدیک آ جائیں گے پیار پا جائیں گے، جو سائے میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے. ایک انگلی پر وہ گووردھن کا پہاڑ اٹھا لیا اور اندر نے ورشا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ اہنکار تھا. ہار گیا، پیر چھونے پڑے. اس لیے اہنکار سب سے خراب چیز ہے. اس کو مت دھسنے دیجیے. ہم لوگوں کو دینتا سکھائی جاتی ہے، پیار دینتا سے ہوتا ہے. جو دین ادھین ہو کر حضور کے دربار میں آئے گا وہ کبھی خالی نہیں جائے گا. اس کی ہر فریاد اور پکار کو دھیان سے سنیں گے. اور پھر ایک بات اور کہ جو کچھ وہ کریں گے وہ موج ہے ان کی، اور اس موج کو ہم کو سہرش سویکار کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ جب کچھ نہیں ہے تو موت کے اوپر آ کے نراش ہو کے موت پہ بیٹھ گئے.
نہیں، موت سکری ہے، اس لیے ہم کو اس کو بھی سب کچھ شکتی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو شکتیہین سمجھنا، اپنے آپ کو دین ادھین ماننا اور ان کی مہر اور موت کو سمجھنا، یہ دھیرے دھیرے آئے گا۔ اس کے لیے ستسنگ چاہیے، صحبت چاہیے، رل مل کر رہنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اسی طرح سے رل مل کر رہیے۔ آپ لوگوں کو میں دھنیہ واد بھی دیتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی ویکتیگت اور پریوارک ایک سماروہ ہے جنم دن کا، لیکن آپ لوگ سب میرے پریوار کے ہیں اور میرے جنم دن پر ہزاروں کی سنکھیا میں آتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو دھنیہ واد بھی دیتا ہوں، اور دینے کے لیے تو سوائے مالک کے پریم کی داد کے اور کیا ہے، وہی بخشش ہے، اور پھر جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تو دے گا۔ جس کے پاس تھوڑا بہت بھی پریم ہے وہ دے گا، کیونکہ انہوں نے بھی یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ تو جتنا دیا جائے گا اتنا بڑھے گا۔ تو یہ بھی خوبی ہے۔ جو پریم کی ذات حضوری ہے، شریک ہے، ہم سب شریک ہیں۔ حضور مہاراج نے خود فرما دیا کہ میرے ہاں تو پریم کی روٹی بنتی ہے جو پریمیوں کے لیے ہے۔